دوستوں آج بات ہوگی محمد قطل امارہ کی سسپینس سے بھری ایپیسوڈ 8 کی۔ دوستوں اس ایپیسوڈ کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور پچھلی ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ہمارے دیے گئے اوپر لنک پر ضرور کلک کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رات کا وقت اور تمام سپاہی سوئے ہوئے ہیں، لیکن علی جاگ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اس بلیڈ کے ذریعے فرار کیسے ہونا ہے۔ اتنے میں محمد بھی جاگتا ہے اور علی سے پوچھتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن علی اسے کچھ نہیں بتاتا اور ادھر قطل امارے میں مصعب کی ناکامی پر کوکس اس کو آخری کام دیتا ہے۔ کوکس اس کو ایک بوتل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو وکٹوریا کے کھانے میں ملانا ہے، جس پر مصعب انکار کرتا ہے اور کوکس اسے وہی دھمکی لگاتا ہے کہ اگر یہ کام تم نے نہ کیا تو تمہارا پاسپورٹ ضبط کر لیا جائے گا، جس وجہ سے مصعب اس کی بات مان جاتا ہے۔ اب نیازی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت میں کھیل رہا ہوتا ہے اور اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو قیدی کیمپ میں پاتا ہے، جہاں سب سپاہی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب علی محمد، مولیت، نیازی اور سفیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور محمد کے بھروسے پر وہ انہیں کہتا ہے کہ جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں اس کو راز رکھنا، ہم سب یہاں سے باہر نکلیں گے۔ جس پر مولیت علی سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کون سا راستہ ہے، جس پر علی کہتا ہے آزادی کا راستہ۔ ادھر سعید کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ہم یہاں کرنے کیا آئے ہیں، نہ تو ہم شہید ہیں نہ غازی، ہم یہاں محض صرف روٹیاں پکانے آئے ہیں۔ خسرو اس کو سختی سے ٹوکتا ہے، لیکن سعید یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے آٹا گوندنے کا تو شوق سے گوندیں، لیکن میں کمانڈر سے بات کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ مجھے نہیں کسی لڑائی میں شامل کرتے تو میں خود لڑوں گا۔ ادھر قیدی کیمپ میں علی مولیت، نیازی، سفیر اور محمد کو بتاتا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ 3 دن میں ہندوستان منتقل کر دیا جائے، جس کی بات جنرل بیرٹ پہلے ہی کوک سے کر لیتا ہے۔ ابھی علی آگے بات کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کو رکنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں باقی سپاہی بھی آ جاتے ہیں۔ اب رابرٹ اسکوپلو علی کو اندر بلواتا ہے اور اس سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ رابرٹ کا چمچہ نہایت ہی ظالمانہ اور بےہودہ طریقے سے علی کو اندر لے کر جاتا ہے۔ رابرٹ علی کی تعریف کرتا ہے اور اسے اپنا جاسوس بننے کی پیشکش کرتا ہے، جو کہ علی کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ رابرٹ علی سے فوجیوں کی حالت پوچھتا ہے، جس پر علی بتاتا ہے کہ فوجی مایوس ہو چکے ہیں اور انہیں نہیں لگتا کہ عثمانی فوجی ان کو بچانے آئیں گے، جس پر رابرٹ خوش ہوتا ہے اور علی کو یہاں تک کہتا ہے کہ تم جب چاہو مجھ سے مل سکتے ہو، یہاں تک کہ ہندوستان منتقل کرنے والے قیدیوں میں وہ علی کا نام بھی نکلوا دیتا ہے۔ ادھر کمانڈر شفیق عرب قبائل کے سرداروں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کرتا ہے، جس میں کوکس کا قریبی دوست شریف نجار بھی شامل ہوتا ہے۔ کمانڈر شفیق تمام سرداروں کو آگاہ کرتا ہے کہ جنگ کے دنوں میں انگریز آپ کو خریدنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے عثمانی فوجیوں کے ساتھ پرانے عثمانی تعلقات کو نہیں بھولنا، اور جو پیسوں کے لیے غداری کرے گا اس کو جلد ڈھونڈ لیا جائے گا۔ جس پر نجار کچھ پریشان دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جب غداری منہ سے ٹپکنے لگے تو پریشانی آ ہی جاتی ہے۔ جبکہ کمانڈر شفیق تمام سرداروں کو ان کی دستاویزات کھلواتا ہے تو ان میں سے ایک عربی سردار پکڑا جاتا ہے جو کہ غدار ہوتا ہے۔ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس سے شریف نجار مزید خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ ادھر قیدی کیمپ میں چونکہ علی جیلر رابرٹ کے پاس ہوتا ہے اور محمد، مولیت، نیازی اور سفیر اسی بات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر اسکوپلو کو اندر کیوں بلایا گیا۔ مولیت محمد سے کہتا ہے کہ تمہاری لڑائی کی وجہ سے رابرٹ علی کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے، جبکہ محمد بتاتا ہے کہ وہ لڑائی ڈرامائی تھی جس کے بارے میں محمد کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیوں کی گئی تھی۔ نیازی کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسکوپلو کرنا کیا چاہتا ہے اور اس کا منصوبہ کیا ہے۔ اتنے میں انگریز محافظ علی کو باہر لے کر آتا ہے۔ مولیت اور نیازی علی سے اسے اندر لے جانے کی وجہ پوچھتے ہیں، لیکن اسکوپلو انہیں کچھ نہیں بتاتا، بلکہ وہ اکیلے میں محمد کو بتاتا ہے کہ رابرٹ نے اسے جاسوس بننے کی پیشکش کی ہے، جو اسکوپلو وقتی قبول کر لیتا ہے اور اسکوپلو اپنا بلیڈ آدھا توڑ کر محمد کو دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ آزادی کی چابی ہے۔ اب مصعب کمانڈر کوکس کے ادھورے کام کو پورا کرنے کے لیے کمانڈر شفیق کے پاس آ کر پھر قسمت آزماتا ہے، لیکن ناکامی کا منہ ہی دیکھتا ہے، اور سعید جو کہ اپنے بارے میں کمانڈر سے بات کرنے ہیڈ کوارٹر آتا ہے، وہ مصعب کو دیکھ کر اس کی حرکات پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چھپ کر بڑی مہارت کے ساتھ مصعب کی حرکات کو نوٹ کرتا ہے۔ مصعب وکٹوریا کے جیل کے باہر آ جاتا ہے، جبکہ ایک سپاہی وکٹوریا کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ مصعب جان بوجھ کر اس سے ٹکراتا ہے
और कुक्स की दी हुई बोतल का जहर उसके खाने में मिला देता है और किसी को भनक भी नहीं पड़ती, जबकि ये सारा माजरा सईद देख लेता है। अब क्या होने वाला है? जबकि कैदी कैंप में स्कूपलू अली महमद, मोवलियत नियाजी और सफेर को अलर्ट करता है कि वो 2 दिन में हमें हिंदुस्तान मुंतकिल कर देंगे, इसलिए आज रात तमाम सिपाहियों को बगावत के लिए तैयार करो और तलोए आफ्ताब तक वो बगावत जारी रखो। इस दौरान जब अंग्रेज सिपाही शिफ्ट बदल रहे होंगे, इस दौरान मैं अपना काम करूंगा। जिस पर मोवलियत, महमद और नियाजी सफेर हामी भर लेते हैं, जबकि अली रॉबर्ट को यह बता चुका होता है कि उस्मानी फौजी मायूस हो चुके हैं और बगावत नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि स्कूपलू अली का दिमाग कहां तक जाता है। उधर कुतुल अमारा में सईद मुसब का पीछा करता है और वो देखता है कि मुसब वही जहर विल्सन को वापस दे रहा होता है और पासपोर्ट लेता है, जिस पर सईद समझ जाता है कि मुसब गद्दार है। लेकिन बदकिस्मती ये कि सईद के पीछे कुक्स का जासूस ऑसवाल्ड पहुंच जाता है और सईद अकेला होने की वजह से इसका मुकाबला नहीं कर पाता और आखिर पकड़ा जाता है। अब कमांडर शफीक अपने सिपाहियों के जरिए खुसरो पहलवान को अपने पास बुलाता है। क्यों बुलाता है, इसकी वजह हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जबकि शरीफ नज्जार डर के मारे कुक्स के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर देता है, जबकि कुक्स उसको धमकी लगाता है कि अगर तुमने ताल्लुकात तोड़े तो तुम्हारे तमाम जहाज जनरल बैरट अपने कब्जे में ले लेगा। और शरीफ नज्जार को एक पेशकश करता है कि तुम मेरा एक खास खजाना अपने पास उस्मानी फौज से छुपा कर रखोगे तो मैं तुम्हारे ताल्लुकात जनरल बैरट से रखूंगा। अब चलते हैं कूद की तरफ, जहां कमांडर शफीक सिपाही अहमद के जरिए एक पैगाम बगदाद सुलेमान अस्करी को भिजवाता है। सुलेमान अस्करी का किरदार अचानक से ड्रामे में खत्म कर देना या कुछ किस्तों बाद उनकी एंट्री होगी या नहीं, ये हम आपको जल्द बताएंगे। अब खुसरो पहलवान कप्तान शफीक के पास उसके बुलाने पर आता है। कमांडर शफीक समझता है कि खुसरो पहलवान के कहने पर मुसब महमद को आजाद करने की दरख्वास्त करने आया है, जबकि खुसरो पहलवान उस बात की सफाई देता है कि ना तो उसने मुसब से ऐसी कोई बात की और ना ही मुसब इसे दोबारा मिला। और इसके साथ साथ खुसरो ये भी बताता है कि सईद आपके पास आया था, लेकिन कमांडर यही कहता है कि सईद उसके पास नहीं आया, जबकि सईद को कुक्स के जासूस ऑसवाल्ड ने कैद कर लिया होता है, जहां सईद के साथ मुसब भी कैद होता है। चूंकि जब सईद ने मुसब का पीछा किया तो अंग्रेज जासूस मुसब को इस शक की बिना पर कैद करते हैं कि मुसब जानबूझकर सईद को अपने पीछे लेकर आया है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब सईद इसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर मुसब करना क्या चाह रहा है, जिस पर मुसब उसको घबराहट में बता देता है कि उसने सारी खुफिया मालूमात कुक्स तक पहुंचा दी हैं, जिस पर सईद उसको बुरा भला और गद्दार कहता है और इसको शर्म दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन गद्दारी का नशा लग जाए फिर जमीर मर जाता है और आज मुसलमानों की जलालत की वजह यही है कि ये गद्दारी करते थे और खिलाफत उस्मानिया जैसी अजीम सल्तनत इन्हीं गद्दारों के बाइस खत्म हो गई। खैर, उधर कैदी कैंप में अब एक नया मोड़ आने वाला है। स्कूपलू अली, महमद, मोवलियत, नियाजी और सफेर को हिदायत देता है कि जब वो जेलर रॉबर्ट से मिलने अंदर जाए तो पीछे तमाम सिपाहियों को उकसाकर बगावत कर देना, जिस पर मोवलियत कहता है कि अंग्रेजों ने सिपाहियों को गोली मार दी तो क्या होगा, जिस पर अली कहता है कि हम लोग उन्हें जिंदा चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान को कैदियों की जरूरत है और इतने वक्त तक बगावत करते रहना कि मैं ज्यादा देर तक अंदर रह सकूं। अब अली अंदर जाकर क्या करने वाला है ये हम आपको बताते हैं। अब इन्हीं कैदियों में से एक कैदी की हालत ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से तमाम सिपाही भड़क जाते हैं, लेकिन अली और महमद उनको रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी अली अंदर नहीं गया होता। चूंकि अली ने अंदर जो भी कार्रवाई करनी है वो ठीक तरीके से करने के लिए बाकी अंग्रेज मुहाफिजों का ध्यान बगावत की तरफ लगाना होता है ताकि वो अपना काम आसानी से कर ले, जबकि बाकी अंग्रेज मुहाफिज बगावत रोकने के लिए मसरूफ हो जाएं। अब अली अंग्रेज मुहाफिज से इजाजत लेकर रॉबर्ट के पास अंदर चला जाता है, चूंकि जेलर रॉबर्ट ने अली पर भरोसा करके उसको अपना जासूस बना लिया होता है। जबकि उधर ज़ैनब खुसरो से पूछती है कि सईद किधर है। खुसरो भी नहीं जानता कि सईद किधर है, जिस पर वो परेशान हो जाते हैं कि कहीं सईद फंस ना गया हो। अब उधर अली कार्रवाई करने से पहले जेलर रॉबर्ट से अपने सिपाही के इलाज की दरख्वास्त करता है, जिस पर रॉबर्ट इनकार कर देता है। अली रॉबर्ट को ये कहकर मनाता है कि वो बीमार सिपाही का ताल्लुक मगरिब से है, वो मगरिब की मालूमात लाकर मुझे देगा और मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अली की होशियारी काम कर जाती है और रॉबर्ट इसके इलाज की इजाजत दे देता है। अब उधर कैद सईद मुसब को किसी तरह बहलाने की कोशिश करता है कि इसके हाथ खोल दे, लेकिन मुसब जो अपना सारा ईमान बेच चुका होता है वो सईद की मदद नहीं करता। अब रात के वक्त कमांडर शफीक के पास सिपाही हसन अचानक से आता है और खबर देता है कि विक्टोरिया की हालत खराब है, चूंकि कुक्स ने मुसब के जरिए विक्टोरिया के खाने में एक मामूली सा जहर मिलाया था जिसका असर थोड़े वक्त के बाद खत्म हो जाना था। कमांडर शफीक इसको मजबूरन अस्पताल ले जाने का
کہتا ہے۔ سارجنٹ شامل، حسن اور احمد وکٹوریا کی نگرانی کرتے ہیں جبکہ ایمبولینس کا ڈرائیور اسوالڈ ہوتا ہے۔ دراصل یہ بنا بنایا منصوبہ تھا جو وکٹوریا کو بچانے کے لیے کیا گیا۔ اسوالڈ اپنے ساتھ بیٹھے سپاہی کو دھکا دے کر ایمبولینس بھگاتا ہے جبکہ اس کے پیچھے شامل حسن اور احمد کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک جال ہے۔ وہ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں جبکہ راستے میں کوکس کا چمچہ ولسن اپنے بدماش کے ساتھ دھاک لگا کر بیٹھا ہوتا ہے اور شامل احمد اور حسن پر حملہ کرتا ہے اور ٹھیک ٹھاک مقابلہ دکھایا جاتا ہے۔ وکٹوریا کو تو بچانے میں اسوالڈ کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ولسن پکڑا جاتا ہے۔ اب شریف نجار اس خزانے کے انتظار میں ہوتا ہے جو اس نے چھپانا ہوتا ہے۔ وہ خزانہ دراصل کچھ اور نہیں وکٹوریا ہی ہوتی ہے جو کوکس چھپانے کے لیے نجار کو قائل کرتا ہے جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ وکٹوریا کامیابی سے شریف نجار کے گھر پہنچ جاتی ہے اور نجار اسے دیکھتے ہی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جبکہ سارجنٹ شامل کے ہاتھوں سے وکٹوریا نکل جاتی ہے۔ اب شامل ولسن کے ہاتھ باندھ کر اسے قید خانے میں لے جاتا ہے۔ ادھر اسوالڈ وکٹوریا کو دیے جانے والے زہر کا اثر ختم کرنے والا تریاک دیتا ہے جبکہ نجار ٹھرکیوں کی طرح وکٹوریا کو گھورے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی یہ ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اب چلتے ہیں قیدی کیمپ کی طرف جہاں تمام عثمانی سپاہی سوئے ہوئے ہیں جبکہ سکوپلو علی اپنا بنایا ہوا سانپ ہاتھ میں لے کر جاگ رہا ہے۔ وہ محمد، نیازی، مولیت اور سفیر کو جگاتا ہے جو کہ آدھے جاگ ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاروں منصوبے کے بارے میں جانتے ہیں۔ علی محمد کو اشارہ کر کے اندر جیلر رابرٹ کے پاس بات کرنے کے بہانے انگریز محافظ کے ساتھ اندر جاتا ہے جبکہ محمد، مولیت، نیازی اور سفیر تمام سپاہیوں کو جگا دیتے ہیں اور زور زور سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں تاکہ اندر موجود تمام انگریز سپاہی باہر آ جائیں اور علی اپنی کارروائی کر سکے جس میں علی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تمام عثمانی فوجی قیدی کیمپ کے میدان میں آگ لگا دیتے ہیں جبکہ تمام انگریز فوجی خوف کے مارے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے اور تمام عثمانی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، یا اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ آخر جیلر رابرٹ نیند سے جاگتا ہے اور ہوائی فائرنگ سے انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے چونکہ تمام عثمانی سپاہی جانتے ہیں کہ وہ انہیں قتل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ خوف نہیں کھاتے اور اپنی بلند صدائیں جاری رکھتے ہیں۔ جیلر رابرٹ سمجھ جاتا ہے کہ سکوپلو نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ عثمانی سپاہی مایوس ہو چکے ہیں اور وہ ہنگامی صورتحال میں جنرل بیرٹ کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ جس گاڑی میں وہ روانہ ہوتا ہے اسی گاڑی کی پچھلی سائڈ پر سکوپلو چھپا ہوتا ہے۔ سکوپلو علی یہاں تک پہنچا، دراصل محافظ برنارڈ کے ساتھ وہ الٹی آنے کا بہانہ کرتا ہے اور واش روم میں چلا جاتا ہے۔ کافی دیر ہو جاتی ہے لیکن علی باہر نہیں آتا۔ برنارڈ اسے دیکھنے اندر جاتا ہے تو علی اپنے سانپ کے منہ میں وہی ڈاکٹر کا دیا ہوا بلیڈ پھنسا کر اسی بلیڈ سے اس کی گردن کاٹ دیتا ہے اور اسی کا بھیس بدل کر باہر نکل جاتا ہے اور آخر اپنی حاضر دماغی اور اپنے سپاہیوں کی مدد سے علی محض چھوٹے سے بلیڈ کا استعمال کر کے رابرٹ کی گاڑی کے ذریعے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صرف ایمان کی طاقت سے، جس کا ایمان مضبوط ہو اس کے لیے راستے خود نکلتے جاتے ہیں۔ اب علی گاڑی میں رابرٹ سے کیسے بچے گا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔